محترم سامعین کرام، آج کا موضوع نہایت اہم، بامعنی اور نہایت روح پرور ہے۔ وہ ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ۔ نوکری، رشتہ، قرض، بیماری، امتحان، کوئی بھی حاجت ہو، یہ نماز پڑھیں۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی آزمائشوں، ضرورتوں اور خواہشوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی اولاد کی فکر، کبھی رشتوں کی الجھن، کبھی قرض کا بوجھ اور کبھی امتحانات کا دباؤ۔ ان سب کے درمیان ایک چیز ہے جو مومن کو مضبوط رکھتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ کے در پر کیسے جاتے ہیں؟ اسلام نے ہمیں صرف دعا کا حکم نہیں دیا، بلکہ دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور انہی میں ایک عظیم عمل ہے صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو بندہ اپنی کسی بھی ضرورت، پریشانی یا مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ یہ گویا اللہ کے دربار میں حاضری ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، اور اپنی بے بسی کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی حاجت ہو وہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت مانگے۔ یہ حدیث ہمیں ایک مکمل طریقہ سکھاتی ہے۔ سامعین کرام، آئیے پہلے ہم اپنے دلوں کو تیار کریں، کیونکہ نماز صرف جسم کی حرکت کا نام نہیں، بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات، نیت کی درستگی۔ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی حاجت پوری کرنے والا ہے۔ دوسری بات، وضو کی پاکیزگی۔ وضو صرف جسم کو پاک نہیں کرتا، بلکہ روح کو بھی تازگی دیتا ہے۔ تیسری بات، تنہائی اور خشوع۔ اگر ممکن ہو تو کسی پرسکون جگہ پر یہ نماز ادا کریں، تاکہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اب آئیے صلاۃ الحاجت کا طریقہ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، مکمل سنت کے مطابق وضو کریں، پھر کسی پاک جگہ پر کھڑے ہوں اور دل میں نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، مثلا سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس۔ پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں مکمل اطمینان کے ساتھ۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں، اور اخیر میں التحیات، درود ابراہیمی یا دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ تو نماز کا طریقہ ہوا۔ اب اصل چیز جو شروع ہوتی ہے، دعا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں، کہیں، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت بیان کریں۔ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو کہیں، یا اللہ مجھے حلال، باعزت اور بابرکت روزی عطا فرما۔ اگر رشتہ چاہیے تو کہیں، یا اللہ مجھے نیک، صالح اور دیندار شریک حیات عطا فرما۔ اگر بیماری ہے تو کہیں، یا شافی مجھے کامل شفا عطا فرما۔ اگر قرض ہے تو کہیں، یا رزاق میرے قرض ادا فرما دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔
اگر امتحان ہے تو کہیں یا علیم مجھے کامیابی عطا فرما، میرے علم میں برکت دے۔ سامعین کرام، دعا کرتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی بات یقین، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے۔ دوسری بات عاجزی، اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تیسری بات جلدی نہ کریں، فوراً نتیجہ نہ آئے تو مایوس نہ ہوں۔ چوتھی بات گناہوں سے توبہ، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال، صلاۃ الحاجت کب پڑھی جائے؟ اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت، خاص طور پر تہجد کے وقت یا جمعہ کے دن، کسی بھی مشکل کے وقت فوراً۔ سامعین کرام، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں لیکن اللہ کے دروازے پر دیر سے جاتے ہیں۔ ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں جبکہ اصل مددگار اللہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، ہر طرف ناکامی، ہر طرف مشکلات۔ کسی نے اسے صلاۃ الحاجت کا مشورہ دیا۔ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ نماز پڑھنا شروع کی۔ کچھ دنوں بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سامعین کرام، آج ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل کہاں تلاش کریں گے، دنیا میں یا اللہ کے در پر۔ یاد رکھیں، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہم اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے قریب لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔